نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میں آپ کا میزبان مدرس مفتی محمد علی مرتضیٰ آج آپ کے سامنے نئے پروگرام، نئی صورت، نئی تلاوت اور نئے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے سورہ کافرون کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کروں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے۔ سو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو سورہ کافرون کے وہ جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، یہ تمام کے تمام کافروں کا وفد جو سرداران قریش تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دیکھو، تمہاری اور ہماری لڑائی اور بحث و مباحثہ بہت ہو چکا ہے، اور اس لڑائی میں اور بحث اور مباحثے کے اندر بہت زیادہ وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ وہ نکال لیتے ہیں جس سے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ صلح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ ایسا کیجئے کہ ایک سال وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے، ایک مرتبہ ایک سال وہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ آ کر بت خانوں میں آ کے ان بتوں کو بوسہ ہی دے دیجئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے، لیکن آپ آ کے صرف ان کے اعزاز اور ان کی تکریم میں آ کر ان کے وہ بتوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیجئے۔ اگر آپ کم سے کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک کام آپ یہ کیجئے جو آخری درجہ ہے، کہ ہمارے بتوں کو وہ برا نہ کیجئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی ان بتوں سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جبکہ ان مشرکین نے بیت اللہ کے اندر وہ 360 وہ بت رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو کہتے تھے یہ پانی دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہے، بھائی اللہ ہے، ان سب سے بڑا وہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ بادشاہوں کے وہ وزیر ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وزیر وہ کرتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ مشکلیں حل کرتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، یہ نفع دیتا ہے۔ تو اس چیز کی اسلام نے آ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ نفی کری اور اس چیز کی مخالفت کری کہ بھائی نفع دینے والا کی بھی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، بارش دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، اچھائی بھی کرنے والا اللہ ہے، نقصان بھی کرنے والا وہ اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو باتیں بنائی ہوئی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو وہ تھے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو تم مانتے ہو، مشرکین بھی ان کو مانتے تھے، کہ بتاؤ کیا انہوں نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھی کہ یہ بت وہ اس طریقے سے رکھو، اور رکھنے کے بعد یہ ان سے وہ فریادیں مانگو، اور نعوذ باللہ برہنہ ہو کر وہ بیت اللہ کا وہ طواف کرو۔ تو بہرحال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق سے اعراض کر جائیں اور اپنے مقصد اور اپنے مشن کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا مشن بھیجا تھا، اس سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ اس میں جو ہے وہ مختلف پیشکشیں تھی، تو ان میں سے ایک پیشکش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم کر لیتے ہیں، ان کو بوسہ دے دیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو برا مت کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی اور ان تمام کی تمام پیشکشوں کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا، اور واضح طور پر جو ہے یہ اعلان برات کر دیا گیا کہ مسلمان اور مشرک ان دونوں کا ایک ساتھ جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ مسلمان اور چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، ایک ہی خدا کی پرستش کرتا ہے، جبکہ مشرک در در جو ہے وہ ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے، جو چیز اس کو نفع مند لگتی ہے اسی کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی جو پیشانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جو ہے وہ جھکتی ہے، اور اسی کے سامنے ہی وہ سر تخت تسلیم ہوتا ہے۔ اور فطرت انسانی بھی جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ عبادت نہ کی جائے۔ تو اس صورت کے ذریعے یہ جتنی بھی پیشکشیں تھیں وہ تمام کے تمام ٹھکرا دی گئیں کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اور یہ کس طریقے سے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مشرک اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اختیار جو ہے وہ نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ کسی چیز کو جو ہے وہ منسوخ کر دیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور آخر کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی تم مشرک ہو، تمہیں تمہارے بت جو ہے وہ مبارک ہو، تمہیں تمہارے جو جھوٹے جو تمہارے بنائے ہوئے خواہ کے جو عقائد ہیں وہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں یہ فضول رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ عجیب عجیب جو طور طریقے ہیں، یہ تم سب کو مبارک ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اور اس کے بتائے ہوئے طریقے جو ہے وہ مبارک ہیں۔ یہ لکم دینکم ولی دین کا جو ہے وہ مطلب ہے، اور شروع کے اندر جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مخاطب کرتے ہوئے کافر کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کافر کو کافر مت بولو، بھائی کافر کو کافر نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ اللہ نے تو کافر بولا ہے۔ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم اس چیز کی جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کسی بھی صورت پر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سورہ کافرون کے اندر اعلان برات کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ زلزال کا پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے نصف قرآن پڑھا، اور سورہ اخلاص جس نے پڑھی ہو تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے چوتھائی قرآن جو ہے وہ پڑھا ہو۔ سورہ کافرون جو ہے جس نے تلاوت کری تو اس میں ایسا ہے کہ جیسے چوتھائی قرآن جو ہے وہ پڑھا ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب سونے لگے تو سب سے آخری جو صورت ہے وہ کون سی جو ہے وہ پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون، کیونکہ اس میں کفار سے برات ہے اور اسلام کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 رکعتوں میں یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص کی جو ہے وہ تلاوت کرتے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اکثر جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، مغرب میں بھی اور اس میں فجر میں بھی۔ بہرحال اس کی جو تفسیر تھی وہ یہیں تک تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توحید پر ہی جو ہے وہ قائم رکھے اور اسی پر جو ہے وہ موت عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بت پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی اور طرح طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں اور عقیدہ توحید سے جو ہے وہ منحرف کرنے والی ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمارا خاتمہ اور ہمارا جو عقیدہ توحید ہے اس کو خالص کر دے، اور ہمارا خاتمہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج کی تفسیر ترجمہ اور تلاوت یہاں تک تھی۔ میں آپ کا مدرس مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی صورت، نئی تلاوت اور نئے ترجمے کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔